بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں۔ خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتے ہیں، قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی برکتیں کتنی ہیں اب دیکھیں۔ ترمذی کی روایت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن و ذکری ام مسئلتی۔ فرمایا کہ جس کو قرآن نے اور میرے ذکر نے اتنا مشغول کر دیا کہ وہ مجھ سے سوال بھی نہ کر سکا، وہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکا۔ فرمایا اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ فرمایا ہم اسے وہ بھی عطا کریں گے جو مانگنے والوں کو عطا نہیں کرتے۔ قرآن پڑھنے کی ایسی برکت ہے، جو بندہ قرأت قرآن میں مشغول رہتا ہے رب کائنات اسے وہ بھی عطا کرتا ہے جو اس میں کے وہم و گماں میں نہیں ہوتا۔ الحمدللہ حکمت قرآن کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ وہ عظیم شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور وہ گوہر نایاب تلاش کرتے ہیں، اور حضور کی امت کے لیے الحمدللہ وہ گوہر نایاب پیش کرتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے آل رسول خانواد نبوت کے شہزادے جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ شاہ جی کی سرکار آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ۔ میرے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ کی صحبت اور رفاقت مجھے میسر ہے، اور ARYQ TV کے لیے اعزاز ہے۔ رب کائنات آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ شاہ صاحب قبلہ پچھلے پروگرام میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ پہ بات کی، فضیلت قرآن پہ بات کی۔ آج ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرنا چاہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بندے اور مولا کے درمیان رب کائنات نے جو اس کا ربط بنایا ہے، اور پھر یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بہت سے اسماء ہیں۔ میں چاہوں گا ان کے اسماء پہ روشنی ڈالیے گا۔ میں اللہ کے نام سے بسم اللہ۔ اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا، اور اپنے نطق اور اپنی روح کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام سبحان کی اللہ۔ کیفیات سے میں مسحور کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ محترم قاری صاحب، اللہ کا شکر اس نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک بار پھر طالب لوگوں، عاجز لوگوں، خدا پرست لوگوں سے ہماری یہ ملاقات سبحان اللہ۔ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ جی۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سورہ رقیہ بھی ہے، جی۔ یہ سورہ حمد بھی ہے، اللہ اکبر۔ یہ سورہ کنز بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ خزانے ہیں اس سورت میں، اللہ اکبر۔ رحمتیں ہیں اس سورت میں، بھولے ہوئے زندگی کے مسافروں کے لیے منزل کے نشان ہیں اللہ اکبر۔ اس صورت میں، دکھی لوگوں کے لیے یہ شفا کا پیغام ہے۔ جی۔ بڑے کرم ہیں، اگر انسان بننا چاہے تو اس کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ خود انسان کا دشمن نہ ہو جائے
تو سورہ فاتحہ میں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان سے اور رحمتوں کے سمندر معجزن کر کے انسانیت کے نام کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ میں سورہ فاتحہ جب ہم شروع کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی عرض کروں گا کہ سورت کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ وہ باڑ جو لگا کر کے کسی گھر کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کو سورت کہتے ہیں۔ سورت کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، تو 114 صورتوں سے میں اشارہ سمجھتا ہوں اللہ۔ کہ کائنات لفظ و معنی کے اندر ٹھیک ہے، 114 شعبے ہیں، اللہ اکبر۔ تکوینی ہیں، تشریعی ہیں، واہ واہ، ظاہری ہیں، باطنی باطنی ہیں، ہے، سبحان اللہ۔ کہیں اسرار سربستہ ہیں، آہا، کہیں آشکار کائنات ہے، واہ واہ، کہیں ستارے جلملا رہے ہیں، کہیں آفتاب روشنی دے رہا ہے، کہیں مہتاب کھلونا بنا ہوا ہے، کہیں آسمان کی بلندیاں ہیں، کہیں زمین کے نظارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک باڑ کی طرح جی، پوری کائنات کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے، واہ 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 واہ، احاطے میں لے کر کے پھر اپنے قاری کو بتاتی ہے تو کہاں کی سیر کرے گا، جس دنیا میں تو قدم رکھے گا اس میں تیری ملاقات حضور کے خدا سے ہو جائے گی، واہ 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 واہ، رب سے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نزدیک سورہ فاتحہ ایک جمالیاتی جہاں جی، کو کھولنے والی، صحیح ایک علمی حیثیت رکھنے والی صحیح، ایک تحفہ اللہ کی طرف سے ہے، کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا۔ ٹھیک ہے، اسے انہی جذبوں سے پڑھنا چاہیے صحیح، اور سیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معروف نام اس کا سورہ فاتحہ ہی ہے۔ جی، یہ رحمتوں کو کھولتی ہے، کھولتی، واہ واہ، علوم کو کھولتی ہے، کیا کہنا، معارف کے دریچے کھولتی ہے، سبحان اللہ۔ خزانے دیتی ہے۔ میں پیار سے کہنے لگا ہوں کہ جو انسان پر اپنی اندر کی کائنات بند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بھی کھول دیتا ہے، واہ 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 واہ، اور بندہ میرے خیال میں محسوس کرنے لگ جاتا ہے اپنا حجرے میں یا اپنے سجدے میں یا اپنے جس کو میں رب مانتا ہوں مجھ سے دور نہیں ہے، وہ مجھ سے قریب ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شاہ جی قبلہ، ایک بڑی خاص بات اس کے اندر نظر آتی ہے اس کی ابتدا میں، کہ اللہ پاک نے اپنی حمد کا ذکر فرمایا، الحمدللہ، اور حمد کے ساتھ ساتھ ہی اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، رب العالمین۔ اس کی بہت سی شانیں ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حمد کے ساتھ جو ربوبیت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے اندر کیا راز ہے؟ اللہ کے نام سے میں جو اللہ نے سمجھ دی ہے ٹھیک، اس کے مطابق جواب عرض کروں گا کہ محترم، پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جی، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دو حالتوں سے خالی نہیں، ٹھیک، یہ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں آپ مظاہر مسرت دیکھیں گے، ٹھیک، آپ خوشیاں دیکھیں، وہ کہیں شادی ہے، کہیں ولادت ہے، کہیں مالی نعمتیں ہیں، صحیح، کہیں مادی نعمتیں ہیں، تو یہ ایک کیفیت ہے ٹھیک ہے، انسانوں پر جو گزرتی ہے۔ دوسری کیفیت ہے جی، کہ دکھی لوگ ہیں، مصائب کا شکار ہیں، آلام کا شکار ہیں، اجڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ محروم لوگ ہیں۔ تو میں قرآن مجید کا نظام بتانے لگا ہوں ٹھیک، کہ یہ الحمد سے شروع ہوتا ہے جی جی، اور قل اعوذ برب الناس والی صورت پر ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبق ایک ہی ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، الحمد شکر ہے، جی، انسانیت
کا کیریکٹر جس وقت میچور ہوتا ہے تو اس کے اندر جذبات تشکر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر جرم ناشکری کا نتیجہ ہے، ہر کرائم ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اجڑ رہا ہے، ٹھیک، محترم قاری صاحب، وہ ناشکری کا نتیجہ ہے۔ بے شک بے شک، قرآن مجید تشکر کے جذبات احساسات دیتا ہے کہ اگر بندہ سمجھ لے کہ میرا منعم کون ہے، جی، زندگی کس نے دی ہے، واہ واہ واہ، حرکت کس نے دی ہے، واہ واہ، تحرک کس نے دیا ہے، رزق کون دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ دیتا ہے۔ بے شک، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کا سارا وجود سراپا تشکر بن جائے گا۔ اللہ، الحمد کا میسج یہ ہے۔ اور اگر آپ کو دکھ پہنچے تو قرآن مجید ختم اس پر ہوتا ہے کہ دائیں بائیں نہ بھاگو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، واہ واہ واہ، خدا کے قلعے میں آؤ۔ کیا کہنے، جو پیدا کرتا ہے بچاتا بھی وہی ہے، وہی ہے، سبحان اللہ، وہی مصائب سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو پورا قرآن مجید جو الحمد سے والناس تک جا رہا ہے، آپ اس کے قصوں سے، اس کے واقعات سے، ٹھیک، اس کے آیات سے، اس کے اسلوب سے، اس کے لہجوں سے، سبحان اللہ، اس کے حرفوں سے، واہ واہ، اس کی دل آویز ترکیبوں سے کیا کہنے، آپ محسوس کریں گے کہ بندہ کبھی شکر ادا کر کے خدا سے قریب ہوتا ہے ہاں ہاں، اور کبھی اس سے مدد مانگ کے اس کے پناہ میں آ کے خدا سے قریب ہوتا ہے۔ کیا کہنے، تو بندہ جب اللہ سے دور ہی نہ ہو جی، تو وہ اس زمین پر اللہ کی نعمت بن کر کے جیتا ہے۔ واہ واہ واہ، الحمد میں یہ میسج ہے کہ اپنے اندر رویے صحیح پیدا کرو، تھینک فلنس تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، تمہارے اندر تشکر پیدا ہونا چاہیے۔ جناب، اسی بات کو اس بات سے قوت دی گئی کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ بے شک، انسانی سطحوں میں بھی وفا ایک بہت بڑی نعمت ہے، جی، اور احسان شناسی ایک بہت بڑی نعمت ہے، احسان شناسی۔ تو بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو خدا تو سب کچھ دینے والا ہے۔ واہ واہ، اور دوسری چیز آپ نے پوچھی ربوبیت، جی، بسم اللہ، تو مطلب ربوبیت کا لغوی معنی یہ لکھا گیا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ باستعدادہ الازلی شیئا فشیئا، سبحان اللہ، کہ کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، ٹھیک، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، نشو نما، اس کو کمال تک پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، تو رب کریم نے حمد کا جذبہ انسانوں میں پیدا کرنے کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ وہ اس جگہ زانو ٹیکیں، ماتھا ٹیکیں کہ جہاں کمال کی کوئی دولت بھی دینے والا ہو، واہ واہ واہ، اور وہ اللہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کے حالات کے مطابق، اس کی ضرورتوں کے مطابق اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان پھر دیکھیں عالمین کے ساتھ ربوبیت کو جوڑا، ربوبیت کو عالمین کے ساتھ جوڑ کے ایک اصل میں دلیل دے دی ساتھ کہ اس کائنات میں جس چیز کو آپ دیکھو وہ آپ کو کامل نظر آئے گی۔ سورج، کوئی کمی ہے اس میں؟ اللہ اکبر، مہتاب، اس کی چاندنی میں کشش ہے، اس میں کوئی کمی ہے؟ دھنک کے رنگ ہیں، کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ سمندر موج زن ہیں، واہ واہ، ندیاں رواں دواں ہیں، ہاں ہاں، آپ جوئیں انسان کو متاثر کر رہی ہیں، ہر چیز کامل ہے۔ تو اس میں ایک سبق ہو گیا کہ جو اللہ کائنات ساری کو میچورٹی اور کمال تک پہنچا رہا ہے، اے انسان تو غلط فہمی کا کیوں شکار ہے؟ تجھے بھی اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں کمال تک پہنچوں، سبحان اللہ، تو قرآن جواب دیتا ہے، قرآن پڑھ، قرآن تجھے کمال تک پہنچا دے ہاں گا۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اور قبلہ شاہ جی، کمال یہ ہے کہ رب کائنات تو ہے، وہ رب ہے، اور خالق کائنات نے اس کی جھلک اپنی شاہکار کی والدین کو بھی عطا کی، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انہیں بھی کہا گیا کہ یہ نشو نما کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن جو ہے یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ جس طرح معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا سرکار کا خلق کیا ہے، تو فرمایا قرآن پڑھیں، سرکار کا سارا خلق ہے۔ تو الحمد کے اندر سرکار دو عالم کی سیرت کے کون کون سے پہلو جو ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں فاتحہ کے اندر؟ محترم قاری صاحب، یہ بہت لطیف، جی، خوبصورت اور ضروری سوال ہے، جسے لے کر آپ
میرے فہم و ذکا کے دروازے پر دستک نہیں دے رہے، اللہ میں اکبر، سمجھتا ہوں کہ انسانی فطرت کے دروازے پر آپ دستک دے رہے ہیں۔ یہاں سے یہ عنوان پھوٹتا ہے کہ قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں رشتہ کیا ہے، ناطہ کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، میں یہاں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے دو انداز ہیں۔ ایک انداز میں تو جدید دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندے کو خدا تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، جی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اور وہ سورہ فاتحہ کی مثال بھی دے دیتی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کے درمیان سے اور خود کے درمیان سے ہر واسطے کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک، بالکل وسیلے کو ختم کر دیا ہے۔ اور ایک دوسرا انداز فہم یہ ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اللہ نے یہ کلام اتارا حضور کے سینے پر۔ بے شک، اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہر آدمی کی رسائی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، سبحان اللہ، خصوصاً امام الانبیاء سبحان اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ سبحان اللہ، دوسری صورت میں عرض کروں کہ قاری صاحب، جی جی بسم اللہ، جب تک پریکٹیکل کر کے کوئی کام نمونہ بنا کے نہ دیا جائے، واہ واہ واہ، اس کام کو اپنانا مشکل ہوتا ہے۔ کیا کہنے، اگر یہ صرف نظریات کی کتاب ہوتی قرآن، ٹھیک، تو یہ نظریات کے فلسفہ خانوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ تو ایک عمل کی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید خود عمل کر کے نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید انبیاء کے ساتھ آیا ہے، سبحان اللہ، ساری کتابیں انبیاء کے ساتھ آئی ہیں تاکہ وہ خود اس کو اپنے عمل میں اتاریں، عمل میں اتار کر کے دوسروں کے لیے سیرت بن جائیں، اسوہ بن جائیں۔ سبحان اللہ، اب آپ ایک لطیفہ روحانی جی بسم اللہ، کہ جس زمانے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا الحمدللہ، تو ایک سیمینار ہو رہا تھا، تو ایک آدمی اٹھا تو ایک نے سوال مجھ سے کیا کہ کیا آپ نے ترجمہ میں غلطیاں نہیں کی؟ میں نے کہا یار مسٹیکس تو انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو وہ آدمی کوئی مجذوب قسم کا آدمی تھا، وہ کہنے لگا بھائی قرآن کی بڑی شان ہے، صحیح پکا ترجمہ کرنے کے لیے تو اللہ کے کلام کا اللہ ہی ترجمہ کرے، اللہ تو اکبر، پھر اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو میں نے عرض کیا نہیں، اس مشکل کو آسان کیا اللہ نے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجا ہے سبحان اللہ، تاکہ انسان مسٹیک نہ کرے، غلطی نہ کھائے، حضور علیہ السلام اس کو عملی کتاب بنا دیں۔ ٹھیک، یہی بات تھی جس کی طرف آپ نے ایک حدیث شریف کا اشارہ کیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر کوئی چلتا پھرتا قرآن دیکھے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دیکھے۔ سبحان اللہ، دراصل قرآن مجید کو اگر ہم کتاب سیرت نہیں مانیں گے تو اس نظریاتی کتاب کو ہم اعمال میں اثر آفرینی سے دور کر کے رکھ دیں گے۔ ٹھیک، جناب ضروری ہے قرآن کو جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو حضور کی حدیث پڑھنی پڑیں گی، حضور کی سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حضور کی سیرت پڑھنی پڑے گی، حضور کا اسوہ حسنہ پڑھنا پڑے گا۔ اس سے قرآن مجید کی ایک صورت، کیفیت اور ذائقہ سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا قرب دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے بغیر تو قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شاہ صاحب قبلہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن سے ربط ضروری ہے۔ صاحب قرآن سے اور اس پہ میں چاہوں گا کہ یہ جو ربط ہے اس پہ بھی کچھ موتی عطا فرمائیں جی۔ جناب، میں ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دے رہا تھا، جی، تو میں ایک اعجاز بتاتا ہوں کہ قرآن مجید بھی حضور کی زبان سے سنا گیا۔
ٹھیک، اور لاکھوں کے حساب سے احادیث بھی رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے سنی، سنی گئیں. جی وہ کیا کیفیت ہے کہ آج امت مسلمہ میں قرآن کی زیر زبر محفوظ ہے، اللہ اکبر، کوئی حدیث قرآن کا حصہ نہیں بنی، ٹھیک ہے، اور قرآن حالانکہ حضور ہی نے بیان کیا. جی یہ اعجاز ہوا ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سبحان اللہ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جی تو وہی صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ قرآن سمجھ کے لوگ سنتے. وہی صحابہ ہیں کہتے قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا ہے، تو لوگ اس کو حدیث سمجھ لیتے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی کیفیات الگ ہیں. حدیث کا نور ایک اور رنگ ہے، جی قرآن مجید کے نور کا ایک اور رنگ ہے. اللہ اکبر، جب تک آپ کا تعلق صاحب قرآن سے نہیں ہوگا، اللہ اکبر، صاحب قرآن کا قرب آپ کے سینے میں موج پیدا نہیں کرے گا، تموج پیدا نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ منشاء خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. واہ واہ، مقصود قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں ٹھیک ٹھیک، تو حضور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. واہ واہ، حضور کے صحابہ کو وسیلہ سمجھنا پڑتا ہے. حضور کی آل پاک سبحان کو اللہ، اپنے لیے مشعل راہ بنانا پڑتا ہے. سبحان پھر اللہ، سمجھ آتی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور کس قسم کا انقلاب چاہتا ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب قبلہ، آخر میں بس جو آپ نے جملہ عطا فرمایا اسی سے سوال نکال کے میں عرض کرنا چاہوں گا اور اختتام کی جانب بڑھنا ہے. آپ نے آخر میں فرمایا کہ قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی آل کو سمجھنا پڑے گا. یہ لازم و ملزوم کیوں ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے، ٹھیک، بڑی سادی سی بات ہے، سادی سی بات کہ رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ صحابی ہوتے ہیں ٹھیک، جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی حضور کا چہرہ دیکھا اللہ اکبر، اور کلمہ پڑھ دیا. ابدال، اقطاب، اولیاء ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی ہستیاں. جی ویسے منطقی سی بات ہے قاری صاحب، اگر ایک لمحے کا فیض یہ ہے سبحان اللہ، کہ ابدال اقطاب پیچھے ہوتے ہیں، جی تو جو آج صبح شام حضور کی صحبت میں رہی، اللہ اکبر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہے ہوں، جی اور حضور کا خون آب جو کی طرح فرد در فرد قیامت میں ان کی آل کی رگوں سے ہو کر آگے بڑھ رہا ہو، اللہ اکبر، تو میرے خیال میں آپ دین بھی سمجھنا چاہیں جی تو آپ کو یہ حدیث اپنے دل کی تختی پر لکھنی ہوگی کہ میں آپ کو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی آل بیت، اپنی اطرت. یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے اور یہاں تک کہ قرآن حوض کوثر پر آ واہ کر واہ واہ، مجھ سے مل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بند بنا کے حضور کے خون کا راستہ الگ کرنے کی کوشش نہ کریں. قرآن فہمی میں بھی یہ ایک وسیلہ کی حیثیت رکھتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان. ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طہار اور قرآن، اور پھر قیامت کے دن جناب حوض کوثر پر بھی مولا علی ساتھ ہی ساتھ ہوں گے، قرآن کے ساتھ ہی آئیں گے سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس کے اندر. شاہ صاحب قبلہ، آخر میں ایک اور بات عرض کرنی چاہ رہا ہوں. مجھے ابھی حکم ملا کہ ایک سوال اور کر دیں. ایک تو ہے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. یعنی ایک معلم ہے اور ایک متعلم ہے، اور جو بندہ نہ معلم بن سکتا ہے نہ متعلم بن سکتا ہے، تو اگر وہ قرآن کی خدمت کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن رب نے اسے مال دیا ہے، تو وہ کس طریقے سے وہ قرآن کی نوکری کر سکتا ہے؟ ہاں، میں قاری صاحب آپ نے بڑا لطیف سے سوال کیا ہے جی کہ جو فرشتہ حضور تک قرآن کا پیغام لے کے آتا تھا وہ معلم بھی نہیں تھا، متعلم بھی نہیں تھا. ٹھیک، وہ میسج خدا کی طرف سے حضور تک پہنچانے کے لیے مامور تھا. اگر پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، تو قرآن دوسروں تک پہنچا تو سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن مجید کے صحف ہیں، جی آپ ان کو پڑھانے میں مدد دے سکتے ہیں. اللہ اکبر، آپ مدارس کی خدمت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ قرآن مجید کو
چھاپ کر کے دوسروں تک گھر تک پہنچانے کا اہتمام کر سکتے شاہ جی ہیں۔ قبلہ، ابھی تک آپ نے جو قرآن پاک تقسیم کیے ہیں، میرے علم میں ہے کہ آپ نے 1,00,000 کا ارادہ فرمایا تھا، کتنے چلے گئے ہیں؟ اور ابھی کیا وہ تکمیل ہوگی 1,00,000 کی کہ ابھی وہ چل رہا ہے سلسلہ؟ محترم قاری صاحب، یہ ذاتی سی بات ہے، سبحان اللہ، لیکن لوگوں کو ترغیب ملے گی جی۔ بس کوشش ہے، الحمدللہ۔ کوشش ہے کہ ایک آدمی جس وقت دریا میں ڈوب رہا ہو تو اس کے لیے گھاس کا سہارا بھی، تنکے کا سہارا بھی بڑا سہارا سے میں بچ جاؤں۔ تو زندگی جس وقت انسان 70 سال تک گزارے، اس میں مایوسیاں ہیں، معرومیاں ہیں، اس میں خطائیں ہیں، اس میں نیکیاں ہیں، اس میں بہت سارا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، جی کون دلالیاں جانے۔ تو جس وقت آخرت کا سفر ارادہ بندہ کرتا ہے یا سوچتا ہے تو لرزا دینے والا سفر ہے۔ ٹھیک۔ تو میں نے یہی سمجھا ہے کہ قرآن مجید کی خدمت اور نیک لوگوں صالحین کی صحبت انسان کے لیے اس کو روحانی سکون اور منزل دینے والی ہے۔ تو یہ ایک راستہ اپنے لیے بنایا نجات کا، اور آپ والی بات کی ترغیب دلانا چاہیے کہ لوگ جس وقت قرآن مجید کی شمع کو لوگ گل کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ 1,00,000 نسخہ بہت زیادہ ہے، لیکن کروڑوں کی آبادی میں، اربوں کی آبادی میں تو یہ ایک شمع ہے، یہ ایک قندیل ہے۔ لیکن تمام لوگ اگر اٹھ جائیں اس تحریک کو عام کرنے کے لیے تو انشاءاللہ مکہ کا ماحول اور مدینہ کا ماحول پھر ہمیں مل سکتا ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ جی کی نور بھری باتیں جاری ہیں، اور یہ نور کا چشمہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ الف لام ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ شامل ہیں پروگرام حکمت قرآن میں، اور علم و حکمت کا جو چشمہ ہے حضور قبلہ شاہ جی کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے، اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور پوری دنیا، پوری حضور کی پوری امت کے لیے یہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، سورہ فاتحہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے اس کے اندر، تو میں چاہوں گا اس پہ کچھ اور روشنی آپ عطا فرمائیں تاکہ ہمیں اور نور حاصل ہو جائے۔ محترم، سورہ فاتحہ کے جو ابتدائی الفاظ ہیں، ٹھیک۔ کلمات ہیں، علماء کے زبان میں ان کو نظم سے ٹھیک۔ تعبیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسماء ہیں، جی سورہ فاتحہ کی جو پہلی، دوسری، تیسری آیات ہیں ان میں انہی اسماء کا تکرار ہے۔ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اسم ذات، اسم اعظم، اسم نور اللہ، ٹھیک دوسرا الرحمن، ٹھیک، اور تیسرا الرحیم۔ بے شک۔ یہ 3 اسماء ہیں۔ آگے سورہ فاتحہ شروع ہو تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اسم پاک اللہ، اس سے پہلے ہم، پھر الرحمن الرحیم۔ تو جب میں سیرت اور حضور کے اسوہ پر سوچتا ہوں تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جہاں حمد ہوگی، تعریف کے لیے حمد لفظ آیا ہے، جی وہاں محمود بھی ہوگا، وہاں محمد بھی ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد بھی ہوگا۔ بے شک۔ تو پہلا حوالہ یہ ہے، جس وقت انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، خدا کی حمد کرتا ہے، تو انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنے محبوب کو متشخص دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اکبر۔ کہ میرا محبوب میرے سامنے آئے، واہ واہ، میں اس کا چہرہ دیکھوں، سبحان اللہ۔ میں اس کی زلفیں دیکھوں، ہاں، میں اس کا رنگ دیکھوں، جی میں اس کی آنکھ دیکھوں، جی، میں اس کی نرگسیت دیکھوں، ہاں، دل کرتا ہے۔ تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مشخص نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مشخصات کہتے ہیں اونچا ہونا، موٹا ہونا، ٹھیک۔ پتلا ہونا، اس کے تو نہیں ہیں۔
صحیح. تو اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزہ پانے کے لیے کسی جمال کی تصویر دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے کیا کہنے شاہ جی. تو پھر تو سیرت کی طرف جانا ہوگا. سبحان اللہ پاک کے جس وقت بندہ کہتا ہے الحمد، جی تو رب کریم کہتا ہے مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، میرا محمد دیکھ لو. اللہ اکبر. تو گویا سورہ فاتحہ کے بالکل آغاز میں واہ 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 شاہ جی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے. کیا کہنے. اسی بات کو میں نے جس زمانے میں ایک ہمارے پڑوسی ملک کا صدر رہا، اس نے ایک کتاب لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے موضوع پر. جی. تو وہ لکھتا ہے کہ جان سیل نے پہلا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا. تو جان سیل نے بھی لکھا یہ کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں بالکل قرآن کے آغاز میں، تو میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور جس شخص کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ آدمی ان کے حسن کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. اللہ. تو پہلی حضور کی شخصیت کے مطالعے کا ذوق پیدا ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں. کیا کہنے. دوسری چیز رحمان ہے رحیم. جی. وہ کہتا ہے میں بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہوں، سبحان اللہ. میں رحمت نواز ہوں. بے شک. تو یہاں ایک قاری قرآن کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی رحمت کی خوشبو سونگھوں، تو بلا شبہ اس کا اپنا وجود کائنات واہ واہ. کائنات حسن اور حسن کائنات کیا. سب کچھ موضوع بن کر اس کے سامنے آتا ہے. لیکن اس میں بھی وہ اگر مجسم رحمتوں کو دیکھنا چاہے تو قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین کو پڑھ لو. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو الرحمن الرحیم میں رحمت للعالمین کی سیرت پڑھنے کا شوق بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد مالک یوم الدین آپ پڑھیں تو دین کا مالک وہ ہے. بے شک. تو پہلی حص جو تیز ہوتی ہے سورہ فاتحہ میں وہ انسان دین سمجھنا چاہتا ہے کہ مالک کا دین میں کس طرح سمجھوں. بے شک یہاں دین قیامت کے معنوں میں ہے جی، لیکن دین تو دین ہے. صحیح. تو میرے خیال میں یہ حدیث شریف سامنے آتی ہے کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ الصلوۃ والسلام رسولا. ایمان کا ذائقہ اس کو ملتا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین کیا کہنے اور قرآن مجید کی کتاب ہونے پر راضی ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضور قبلہ شاہ جی سرکار نے بہت خوبصورت باتیں ہوتی ہیں اور وقت جو ہے وہ اپنی تنابیں کھینچ رہا ہے، لیکن جو طلب اور چاہت ہے وہ پیالہ جو ہے شاہ صاحب کے سامنے بھی کشکول دامن پھیلائے کھڑا ہے. رحمان اور رحیم کی دیکھیں کتنی وسعت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو دیکھا اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے جس طرح وہ اوپر دیکھتا ہے اس طرح نیچے دیکھتا ہے. رب کائنات ہر چیز پیغمبر پر آشکار کر دیتا ہے. تو دیکھا ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ وہاں سے تیزی سے گزر گئے اور پھر دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں نور ہی نور ہے اور جنت کا باغ بنا ہوا ہے اس کی قبر. تو آپ حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کی مالک یہ پہلے تو عذاب ہو رہا تھا، اب یہ رحمت کہاں سے آ گئی، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا یہ جو بندہ فوت ہوا تھا یہ گناہ گار تھا، سیاکار تھا، میری حکم عدولی کرنے والا تھا، نافرمان تھا، لیکن اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. آج اس نے پہلے دن اپنے بچے کو مکتب میں لے کے گئی ہے تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو قبلہ شاہ جی فرما رہے ہیں رحمان اور رحیم، اس کے لبوں سے جب یہ جملے نکلے تو رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی. تو رب کائنات نے فرمایا اس کا بچہ تو توتلی زبان سے مجھے رحمان کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں. تو فرمایا اس کے بیٹے کی وجہ سے، رحمان کہنے کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیا ہے. تو رب کائنات جو ہے وہ بڑا رحیم ہے. شاہ صاحب قبلہ آخر میں کوئی پیغام عطا فرما دیں اور پھر کلوزنگ کی جانب بڑھتے ہیں. بس آخری کلمات میرے جی عاجزانہ یہ ہوں گے ٹھیک کہ سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے. بے شک. تو ناظرین، آپ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمیں بلانا نہیں چاہیے، اپنے دعاؤں میں یاد کرنا چاہیے. انسانیت کے لیے دعا اصل ضرورت اس وقت کائنات کی یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ کے قرب کی منزل مل جائے، حضور کی پہچان پیدا ہو جائے. تو
تو میں دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے وسیلہ سے پوری انسانیت کو حضور کی دہلیز پر لے آئے، آمین حضور کی امت کی مغفرت ہو جائے۔ آمین آمین۔ میں قبلہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی گوناگوں مصروفیات ہیں، رب کائنات آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ نے حکمت قرآن پروگرام کے اندر قرآن کا نور حضور کی امت تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا ہے، اور اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم الحمد سے لے کر والناس تک یہ نور امت مصطفیٰ کے قلب و روح میں اتاریں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔